الله الرحمن الرحيم ولا يقدر على أكثر من واحد ولا كما يزعم الدهرية أنه لا يعلم ذاته ولا كما يزعم النظام أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبح ولا كما يزعم البلخي أنه لا يقدر على مثل مقتول العبد ولا كما يزعم عامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقتول العبد. دیکھو ہمارا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہر چیز ہے، مگر فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے تحت ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اللہ ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہے، کیونکہ فلاسفہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور واحد سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی کا صدور ہوگا، اللہ ایک ہی پر قادر ہوں گے، ایک سے زیادہ پر اللہ قادر نہیں ہوں گے۔ ایک سے زیادہ پر اللہ کے قادر ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ایک سے زیادہ کا صادر ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ واحد ہے اور واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے ایک ہی صادر ہوگا، اور ایک ہی صادر ہونے کا مطلب ہے ایک ہی پر وہ قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اجسام کا صدور ناممکن اور محال ہے، کیونکہ اجسام اجزاء پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اجسام کثیر پر مشتمل ہے، اور کثیر پر اللہ قادر نہیں، اس لیے کثیر کا صدور بھی اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ واحد ہے اور ہر لحاظ سے واحد ہے، ہر اعتبار سے واحد ہے، اور واحد واحد ہی پر قادر رہتا ہے، واحد واحد ہی سے صادر ہوتا ہے، واحد سے ایک سے زیادہ سے صادر نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اجسام کا صدور محال اور ناممکن ہے، کیونکہ اجسام اجزاء پر مشتمل ہونے سے کثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کثیر کا صدور نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اجسام پر قادر نہیں ہے، اجسام کا صدور اللہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ سے ایک ہی صادر ہوگا، کیونکہ ایک ہی پر وہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک چیز کو پیدا کیا، عقل کو۔ اللہ ایک پر قادر ہے، عقل کے پیدا کرنے پر قادر، اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اور عقل جوہر ہے اور یہ مجرد مادہ ہے، تو اس مجرد مادہ جوہر کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ چھٹی پر چلے گئے، معطل ہو گئے، پھر عقل اول نے عقل ثانی کو، ثانی نے ثالث کو، ثالث نے رابع کو، رابع نے یہاں تک کہ تاسع نے سابق کو، عاشق کو پیدا کیا، اور یہ عقل عاشق عقل فعال کہلاتا ہے، یہی عقل فعال پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ چھٹی پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے ایک ہی چیز صادر ہوئی، کون؟ عقل اول۔ اللہ سے کثیر کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کثیر کا صدور ہونے والا کثیر پر قادر ہو، اور اللہ کثیر پر قادر نہیں بلکہ ایک پر قادر ہے، اور ایک نے دوسرے کو دوسرے نے تیسرے کو تیسرے چوتھے کو پیدا کیا، اس لیے عقل ثامن نے عقل تاسع کو، عقل تاسع نے عقل عاشر پیدا کیا، اور عقل عاشر سارا کائنات کے نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کے ہاتھوں میں کائنات کے نظام نہیں ہے۔ تو فلاسفہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ سب کچھ پر قادر ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ ایک ہی پر قادر ہے، عقل اول کے پیدا کرنے پر، عقل اول سے علاوہ باقی کسی چیز کا اور پیدا کرنے اللہ قادر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ نے عقل اول کو پیدا ہے، اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں ہے، وہاں علم کی نفی ہے۔ فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ پر قادر نہیں، ایک ہی پر قادر ہے، اس کا جواب اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ جناب
ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں اور آپ بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں، فلاسفہ کہہ رہے ہیں، مگر ہم اللہ کو واحد اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس لیے ایک سے ایک ہی صادر ہوگا، وہ ایک ہی پر قادر ہوگا، ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہوگا۔ اس معنی میں ہم اللہ کو واحد نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کو اسی معنی میں واحد ماننے کی وجہ سے اے فلاسفہ آپ نے اللہ کے لیے صفات کے ثبوت کا انکار کر دیا، کیونکہ صفات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے واحد ہونے کے منافی ہے۔ تو اللہ کے وحدت کے منافی ہونے کی وجہ سے آپ نے صفات کے ثبوت کا انکار کر دیا اور کہا آپ نے اللہ کے لیے صفات ثابت بالکل نہیں ہے، کیونکہ صفات ثابت ہوں گی تو اللہ تعالیٰ چند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ صفات یا تو قدیم ہوں گے یا واجب ہوں گے یا دونوں ہوں گے، تو دونوں ہونے سے تعدد وجبہ لازم آئے گا، تعدد وجبہ لازم آئے گا۔ اور توحید یہ ہے کہ واجب ایک ہو، اور توحید یہ کہ قدیم ایک ہو، یہاں قدیم چند ہو رہا ہے، واجب چند ہو رہا ہے، توحید باطل ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے صفات کے ثبوت کا انکار کر دیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کثیرہ کا ثبوت ہے، یہ صفات کثیرہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور ان صفات کثیرہ کے ثبوت کی وجہ سے اللہ کے واحد ہونے کے منافی نہیں ہوتا، وحدت کے منافی بالکل نہیں ہے۔ اور چونکہ صفات کثیر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثیر کا صدور ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کثیر پر قادر ہے۔ اور صفات کثیر ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت مانتے ہیں، اور صفات کو ثابت ماننا اللہ کے واحد ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہو، اور ذات کا چند ہونا یہ توحید کے خلاف ہے۔ اور صفات کو ماننے سے زیادہ صفات قدیمہ کا مطلب لازم آتا ہے، ذات کا مطلب لازم نہیں آتا ہے، اس سے توحید باطل نہیں ہو رہی ہے، توحید ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور چونکہ صفات کثیر ہیں اس لیے اللہ کثیر پر قادر ہے، اور کثیر کا صدور اللہ سے ممکن ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ایک ہی پر قادر ہے، ایک ہی کا صدور اللہ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اے فلاسفہ، ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں اور آپ بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں، مگر ہم اس معنی میں اللہ کو واحد نہیں مانتے ہیں کہ جس معنی میں آپ کے اللہ کو واحد ماننے کی وجہ سے آپ نے صفات کے ثبوت کا انکار کر دیا، کیونکہ اللہ کے لیے صفات کا ثبوت اللہ کے واحد ہونے کے منافی ہے۔ مگر ہم اللہ کے لیے صفات کے ثبوت کو مانتے ہیں، صفات ثابت مانتے ہیں، اور اللہ کے لیے صفات کا ثبوت اللہ کے واحد ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہے کہ ذات صرف ایک ہو اور وہ قدیم اور واجب ہو، ذات ایک ہو اور قدیم اور واجب ہو۔ اب چند ذات ہو اور قدیم ہو اور چند ذات واجب ہو، یہ ہے توحید کے منافی۔ اور صفات کو اگر ہم مانتے اور قدیم مانتے ہیں تو اس سے زیادہ صفات قدیمہ کا متعدد ہونا لازم آتا ہے، ذات قدیمہ کا متعدد لازم نہیں آتا ہے، اس سے توحید باطل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم صفات ثابت مانتے ہیں، اور صفات کثیر ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے کثیر کا صدور ممکن ہے۔ تو اللہ جب کثیر کا صدور ممکن ہے تو اللہ کثیر پر قادر ہے، جب کثیر پر قادر ہیں تو آپ کو یہ کہنا کہ اللہ ایک سے زیادہ پر قادر ہے، غلط ہے۔ یہ جواب دیا اہل سنت و جماعت کی طرف سے فلاسفہ کو۔ ترجمہ: لا کما یزعم الفلاسفة من انه لا يعلم الجزئیات ولا يقبل ولا اکثر من واحد، اگر ایسا بالکل نہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے اور اللہ ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کو جزئیات کلیات سب کا علم ہے، اور اللہ ایک سے زیادہ پر بھی قادر ہے، پوری کائنات کو اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ولا کما یزعم الدہریۃ انہ لا یعلم ذاتہ، عبارت کو پیچھے کی جو عبارت ہے اسی پر عطف ہے۔ ولا كما يزعم الدهرية، جی دہریہ جو کائنات کا خالق زمانے کو مانتے ہیں اور صانع عالم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کائنات کا خالق کس کو مانتے ہیں؟ زمانے کو، اور صانع عالم کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ دہریہ کہلاتے ہیں۔
جو لامذہب ہوتے ہیں، ان دہریوں کا خیال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت آپ یہ کہتے ہو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط اور حاوی ہے. غلط کہہ رہے ہیں. اللہ کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو نہیں جانتے ہیں. اللہ کا علم اپنی ذات کو محیط اور حاوی نہیں ہے. تو اللہ کی ذات اللہ کے علم سے خارج اور باہر ہے. اللہ کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے. اس لیے آپ کا یہ کہنا ہے اشاعرہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم غلط ہے، ہر چیز میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا بھی علم ہے، یہ کہنا غلط آپ کا ہے. اللہ کو اپنی ذات کا علم بالکل نہیں ہے. تو ہر چیز اللہ کے علم کے تحت نہیں ہوا. پھر یہ دہریہ کہنا ہے. دہریہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ذات کا عالم مانا جائے، یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، اللہ اپنی ذات کے عالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ عالم اور ان کی ذات معلوم ہوگی. اور عالم اور معلوم کے درمیان مغایرت ضروری ہے. تو اللہ اور ان کی ذات کے درمیان مغایرت کا ضروری ہونا لازم آئے گا. حالانکہ اللہ اور ان کی ذات کے لیے مغایرت ہے. ارے مزمل اور اس کی ذات دونوں مغایرت ہے نہیں ہے. جو مزمل ہے وہی اس کی ذات ہے، جو ذات ہے وہی مزمل، دونوں مغایرت کہاں ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا عالم مانا جائے تو چونکہ عالم اور معلوم کے درمیان مغایرت ضروری ہوتی ہے، غیریت اور اسنانیت ضروری ہوتی ہے. اور یہاں مغایرت اسنانیت ہے نہیں بلکہ دونوں میں اتحاد ہے، دونوں میں یکسانیت ہے. اور مغایرت ضروری ہے اور مغایرت نہیں ہے، یہاں تو اتحاد ہے. اس سے معلوم ہوا مغایرت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم نہیں ہے. یہ ہے ان کی دلیل. جواب اس کا یہ ہے کہ مغایرت حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے، مغایرت اعتباری کافی ہے. مغایرت اعتباری کافی ہے، حقیقی مغایرت ہونا ضروری نہیں ہے. اعتباری مغایرت، مان لو مغایرت، تقدیری مغایرت یہ کافی ہے. اور تقدیری مغایرت اعتباری مغایرت ہے وہ کیا کہ ایک عالم ہے دوسرا معلوم ہے، ایک اسم فاعل ہے اور دوسرا اسم مفعول ہے. تو ایک اسم فاعل اور ایک اسم مفعول ہے، یہ اعتباری اور تقدیری مغایرت ہے. یہ مان لو تو مغایرت ہے. تو حقیقی مغایرت ہونا ضروری نہیں ہے، اعتباری مغایرت کافی ہے جہاں اعتباری مغایرت ہے. یہ جواب دیا اہل سنت والجماعت کی طرف سے دہریہ. ولا کما یزعم الدہریۃ انہ لا یعلم ذاتہ، اور ایسا بالکل نہیں ہے جیسا کہ دہریہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، اللہ کو اپنی ذات معلوم ہے. ولا کما یزعم النظام انہ لا یقدر علی خلق الجہل والقبح. نظام کا نام ابراہیم ابن سیار ہے. کیا نام ہے؟ نظام کا نام ابراہیم ابن سیار ہے. سیار، سیارہ اسی سے بنا ہے. چاند سورج یہ دونوں سیارے ہیں. تو نظام کا یعنی ابراہیم سیار کا یہ کہنا ہے کہ اے اہل سنت والجماعت اشاعرہ، تم کا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، غلط کہہ رہے ہو. اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے زیر قدرت بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہل اور قبح کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. جہل اور قبح کے پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت، ہر چیز اللہ کا مقدور، ہر چیز پر اللہ قادر، غلط ہے. جہل اور قبح یہ اللہ کا مقدور نہیں ہے. اس کے پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے. اس کی پیدائش اللہ کے زیر قدرت نہیں ہے. دلیل ابراہیم سیار کا یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ اگر جہل اور قبح کو پیدا کریں گے تو یا تو یہ جانتے ہوئے پیدا کریں گے کہ یہ جہل اور قبح ہے، یہ جانتے ہوئے پیدا کریں گے کہ یہ جہل اور یہ قبح ہے. یہ جان رہے ہیں کہ یہ جہالت ہے اور یہ جان رہے ہیں کہ یہ کبھی ہے، پھر بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں. تو کسی جہالت کو جہالت جاننے کے باوجود اور کسی کبھی کو کبھی ہونا جاننے کے باوجود اگر اس کو اللہ پیدا کر رہے ہیں، یہ تو شر ہے نا. یہ کیا یہ شر ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز نقصان ہے، اس کو پیدا کریں گے ہم؟ جو کام میرے نقصان وہ کام کروے نہیں کریں گے ہم. اگر اس کام کو ہم کرتے ہیں یہ جانتے ہیں میرے نقصان دہ ہے، یہ غلط ہے، تو غلط ہم کر رہے ہیں. تو اگر جہالت کو جہالت جانتے ہوئے اور کبھی کو کبھی جانتے ہوئے اللہ اگر پیدا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر نہیں ہوا، شر ہوا. اور اللہ تعالیٰ سے شر کا شروع نہیں ہوتا ہے.
شر نہیں کرتے خیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خیر ہی خیر کا صدور ہوتا ہے, شر کا صدور نہیں ہوتا. غلط کام اللہ نہیں کرتے ہیں, اچھا ہی کرتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ جہالت اور کبھی کو پیدا کر رہے ہیں اور یہ جان کر یہ نہیں جان رہے ہیں کہ یہ کبھی ہے اور یہ جہالت نہیں جان رہے ہیں, تو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر رہے ہیں اور اس کے جہالت کو اللہ نہیں جان رہے ہیں, یہ اس کے کبھی ہونے کو اللہ نہیں جان رہے ہیں. تو جہل کے جہل ہونے کو اور کبھی کے کبھی ہونے کو اللہ نہیں جان رہے ہیں, نہ جاننے کے سے پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جہل سے جاہل ہونا اور کبھی سے اللہ کا جاہل ہونا لازم آیا. اور اللہ جہالت سے پاک ہے. کیا یہ اللہ جاہل ہے؟ نہیں ہے, جہالت سے پاک. اللہ تو عالم ہے, مگر اللہ کا جاہل ہونا اور اللہ کا شریر ہونا لازم آیا. نعوذ باللہ, اللہ کا شر پیدا کرنے والا ہونا لازم آیا یا اللہ کا جاہل ہونا لازم آیا. یہ دونوں کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق ماننے سے, یہاں تک کہ جہل اور قوہ کا خالق ماننے سے, جہل اور قوہ کے پیدا کرنے پر اللہ کو قادر ماننے سے لازم آیا. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قادر ماننے سے یہ لازم آیا. پتہ چلا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, جہل اور قوہ کے پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے. سمجھے دلیل کو؟ اگر یہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ جہل اور قوہ ہے تو شر ہوا, اور اگر نہیں جانا پھر پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جہل ہوا, اللہ کا جاہل لازم آیا. اور اللہ کا شریر ہونا نعوذ باللہ اور اللہ کا جاہل ہونا نعوذ باللہ دونوں اللہ کی شان میں محال ہے. یہ محال کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ماننے سے. پتہ چلا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, چونکہ جہل اور قوہ کو پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے. یہ کس کی دلیل؟ سیار ابراہیم سیار کی دلیل ہے, جس کو نظام کہا جاتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے یہ سب الگ ہے. یہ متفاہم فرقہ باطلہ میں سے, یہ فرقہ نہیں, یہ فرد ہے. یہ فرقہ نہیں, فرد ہے. اس کا جواب اہل سنت والجماعت سے یہ دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالی جہل اور قوہ کو پیدا کر رہے ہیں تو جہل اور قوہ کو پیدا کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے. ہاں, جہل اور قوہ کو کا کسب کرنا برا ہے. کیا ہے؟ کسب کرنا. جہل اور قوہ کو کمانا, اس کو حاصل کرنا, اس کو یہ برا ہے. اس کا پیدا کرنا برا نہیں ہے. پیدا کرنا برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہل اور قوہ کے خالق ہیں, اور خلق برا نہیں ہے, تخلیق برا نہیں ہے, پیدا کرنا برا نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اجسام ذرہ کو پیدا کیا نہیں کیا ہے, اجسام خبیثہ کو پیدا کیا نہیں کیا ہے. ارے سانپ بچھو بڑے بڑے اژدہے پیدا کیا نہیں کیا ہے. اللہ نے پخانہ اور پیشاب پیدا کیا نہیں کیا ہے. اللہ نے ہوا کو پیدا کیا جو نکلتا ہے انسانوں کے بدن سے, پیٹ پیچھے کے راستے سے. یہ سب اللہ ہی نے کیا کہ انسان کا اپنا ہے. انسان کا اپنا بس چلے تو ہوا ہی نہیں چھوڑے گا, اپنا بس چلے تو پخانہ ہی نہیں کرے گا. یہ پیشاب پخانہ نکلنا, بول و براز نکلنا, سانپ بچھو زہریلے سانپ کو پیدا کرنا, اور اتنے زہریلے جانور کہ انسان کو کاٹ زندہ نہ بچے, اور موذی جانور باغ ٹائگر شیر پیدا کرنا, یہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. مگر اللہ نے پیدا کیا ہے, اور قرآن نے کہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کہا نے کہا ہے اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی, ہر چیز میرے کارآمد ہے, ہر چیز میرے کارآمد ہے. تو کیا ایک شعر ہے, نہیں ہے کوئی چیز دنیا میں, نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں, یا نہیں ہے کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. یہ معرف القرآن میں شعر ہے, میں نے پڑھا ہے شعر, بھول رہا ہوں اس کو. نہیں ہے نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں. چلیے چھوڑ جاتا ہی. تو ہاں, تو اللہ تعالیٰ جہل اور قوہ کو پیدا کرتے ہیں, اور جہل اور قوہ کا پیدا کرنا کوئی برا نہیں ہے. یہ جانتے ہوئے پیدا کر رہے ہیں کہ ہاں پیدا کر رہے ہیں, ہم جانے یہ جہل ہے, جانے یہ قوہ ہے, پھر بھی پیدا کر رہے ہیں. اور جہل اور قوہ کو پیدا کرنا کوئی برا نہیں ہے, یہ کوئی شر نہیں ہے, اس کو خرابی نہیں ہے. ہاں
जेल और कुब का कसब बुरा है, जेल और कुब का कसब शर है, ये बुरा है, जेल और कुब को पैदा करना बुरा नहीं है। और अल्लाह खालिक हैं, अल्लाह काशिफ नहीं है, काशिफ तो हम लोग हैं। तो अगर जेल और कुब का हम कसब करते हैं, ये है बुरा, ये है शर, हम शरीर होंगे। जेल और कुब का अल्लाह पैदा करते हैं, अल्लाह हल करते हैं, तो अल्लाह ताला का जेल और कुब का हल करना बुरा नहीं है। तो खल्क बुरा है, खल्क बुरा नहीं है, कसब बुरा है। हम लोग काशिफ है, हम लोग बुरा है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह बुरे नहीं है। एक जवाब हुआ। दूसरा जवाब, अल्लाह ताला जेल और कुब को पैदा करते हैं, खल्के कभी कभी नहीं है, कसबे कभी कभी है। कभी का खल्क कभी नहीं बुरा नहीं है, कभी का कसब बुरा है, कभी का कसब बुरा है। एक ही जवाब हुआ, दो जवाब नहीं हुआ। तो हम लोग काशिफ हैं, हम लोग बुरा कर रहे हैं, अल्लाह खालिक है, अल्लाह बुरा नहीं कर रहे हैं। एक ही जवाब होगा। दूसरा जवाब ये है जो हम बोलने जा रहे हैं कि ए इब्राहिम सैयार, आपने जो दलील पेश की है उस दलील से ज़्यादा अल्लाह का जेल और कुब का खालिक न होना साबित होता है। जबकि दावा आपका यह है कि अल्लाह जेल और कुब को पैदा करने पर कादिर नहीं है, पैदा करने पर कादिर नहीं है। तो आपकी दलील से अल्लाह ताला का जेल और कुब का खालिक न होना साबित हुआ, जबकि दावा आपका यह है कि अल्लाह जेल और कुब को पैदा करने पर कादिर नहीं है। तो दावा है कादिर होने की नफ़ी की, और दलील से साबित हो रहा है खालिक होने की नफ़ी, खालिक होने की नफ़ी। तो दलील से अल्लाह ताला का जेल और कुब का खालिक होने की नफ़ी का सबूत हो रहा है, नफ़ी साबित हो रहा है, जबकि दावा नफ़ी का नहीं है, खालिक होने के नफ़ी के, बल्कि कादिर होने की नफ़ी का है, खालिक होने की नफ़ी का है। खालिक होने की नफ़ी कैसे हो रही है? क्योंकि दलील में क्या कहा उन्होंने कि अगर अल्लाह ताला जेल और कुब को पैदा करेंगे, जेल और कुब को जानते हुए, तो अल्लाह का शर है, अल्लाह का शरीर होना लाजिम आया। अल्लाह शर कर रहे हैं, खैर नहीं कर रहे हैं, और शर का शुरू अल्लाह ताला से मुहाल है। और अल्लाह ताला नहीं जान रहे हैं कि जेल और कुब है, नहीं जान रहे हैं और न जान करके पैदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के जाहिर होना लाजिम, ये कहा। तो अल्लाह ताला के या तो शरीर होना लाजिम आया या अल्लाह ताला जाहिर होना लाजिम आया, और ये दोनों बातें मुहाल है, ये दोनों बातें मुहाल है। क्यों मुहाल लाजिम आया? अल्लाह ताला को जेल और कुब को खालिक मानने की वजह से पता चला अल्लाह ताला जेल और कुब का खालिक नहीं है। तो इस दलील से अल्लाह ताला का जेल और कुब का खालिक न होना साबित हुआ, जबकि दावा जेल और कुब का खालिक न होना नहीं है, बल्कि जेल और कुब के खालिक होने पर कादिर न होना है। तो दावा और दलील में मुताबकत नहीं है, दावा और दलील में मुताबकत नहीं है, इसलिए दलील आपकी नाकाबिल चल है। और किसी चीज़ का पैदा न करने से उस पर कादिर होने की नफ़ी नहीं होती है। तुम अगर कोई खिलौना न बनाओ तो तुम्हारे उस खिलौना को न बनाने से तुम्हारे उस खिलौना के बनाने पर कादिर होने की नफ़ी नहीं होती है, कादिर होने की नफ़ी नहीं होती। अगर हम किसी किताब को नहीं पढ़ा रहे हैं तो न पढ़ाने से उसके पढ़ाने पर कुदरत की नफ़ी नहीं होती है, होती है? नहीं होती है। अभी तुम कोई किताब नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन इससे इस बात का सबूत थोड़े होता है तो आगे पढ़ा नहीं पाओगे, कादिर नहीं होगी, थोड़े बात है, पढ़ा लोगे, आसानी तुम पढ़ा लोगे। ये जवाब दिया यह अशारा की तरफ से इब्राहिम सैयाद, वला कमा यज़अमुन निज़ामु अन्नहु ला यक़अला खल्क़िल जहल वल क़ुबह, और ऐसा नहीं जैसा कि निज़ाम का कहना है, यानी इब्राहिम सैयाद का कहना है कि अल्लाह ताला जेल और कुब के पैदा करने पर कादिर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि निज़ाम का ख्याल है कि अल्लाह ताला जेल और कुब के पैदा करने पर कादिर नहीं है। तो निज़ाम ने ये जो कहा कि अल्लाह जेल और कुब को पैदा करने पर कादिर नहीं है, ये गलत कहा। अल्लाह जेल और कुब को पैदा करने पर कादिर है, पैदा करते हैं, और पैदा करने में कोई हरज नहीं है, कोई कुब और कोई शर लाजिम नहीं आता। वला कमा यज़अमुल बलखी अन्नहु ला यक़दिरु अला मिस्ल मक़दूरिल अब्दी, बलखी का नाम है अबुल, बलखी की कुनियत है अबुल कासिम, कुनियत है अबुल कासिम, और काबी के नाम से मशहूर हैं। इसके नाम से, काबी के नाम से मशहूर है। ये कहते हैं अबुल कासिम बलखी जो काबी के नाम से मशहूर है, वो कहते हैं ए अहले सुन्नत अशायरा,
آپ جو کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے مقدور کے مثل پر اللہ قادر نہیں ہے. یعنی جس کام پر اللہ قادر ہے، جس کام پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، نہیں بندہ جس کام پر قادر ہے، بندہ کا جو مقدور ہے اس کے مثل پر اللہ قادر نہیں ہے. بندہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کو بنانے پر قادر ہے، یہ بندہ کا مقدور ہے. تو اللہ اس جیسا پتھر کے بنانے پر قادر نہیں ہے، اس کے مثل کے بنانے پر اللہ قادر نہیں ہے. اگر بندہ اس کے بنانے پر قادر بنا دیا اور اللہ بھی اس کے بنانے پر قادر ہو تو بندے کا اللہ کے مماثل ہونا لازم آئے گا. بندے کا اللہ کے مماثل ہونا لازم آئے گا. جبکہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں وَلَا يَشْبَهُ شَيْءٌ یعنی وَلَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ. اللہ کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، مگر بندے کا اللہ کی طرح ہونا لازم آ رہا ہے، اللہ کے مماثل ہونا لازم آ رہا ہے. کس بات میں؟ اس کو پیدا کرنا. تو جو چیز بندے کا مقدور ہے، جس چیز پر بندہ قادر ہے، اس کے مثل پر، اس کی طرح پر اللہ قادر نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیں گے تو بندے کا اللہ کے مماثل ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کے مماثل، اللہ کے مشابہ، اللہ کے برابر کوئی چیز دنیا میں نہیں مگر ہو رہا ہے. اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ بندے کے مقدور کے مثل پر اللہ قادر نہیں ہے. بندہ جس چیز پر قادر ہے اس کے مثل پر اللہ قادر نہیں ہے. یہ دلیل ہے کس کی؟ بلخی کی، ابو القاسم بلخی کی. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بے شک بندے کا جو مقدور ہے اس کے مثل پر اللہ قادر ہے. اگر بندہ اس گلاس کو بنانے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس گلاس کو بنانے پر قادر ہے. اب رہی یہ بات کہ بندے کا اللہ کا مماثل ہونا لازم آ رہا ہے، بالکل نہیں، کوئی مماثلت یہاں پر لازم نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اور بندہ کی قدرت دونوں میں فرق ہے. اللہ کی قدرت ازلی اور قدیم ہے، اور بندہ کی قدرت حادث اور ممکن ہے. بندہ کی قدرت حادث اور ممکن ہے، اور اللہ کی قدرت ازلی اور قدیم ہے. تو اگر بندہ اس چیز کے بنانے پر قادر ہے، یہ بندہ کا مقدور ہے، تو اللہ کبھی یہ مقدور بن جائے اور اللہ بھی اس کی طرح گلاس بنانے پر قادر ہو جائیں تو بندے کا اللہ کے مماثل ہونا لازم بالکل نہیں آ رہا ہے. کیونکہ اللہ کی قدرت قدیم اور ازلی اور بندہ کی قدرت حادث ممکن. تو جب دونوں قدرت درمیان فرق ہوا، اس فرق کے رہتے ہوئے بندہ اللہ کے مماثل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جواب دیا. وَلَا كَمَا يَدْعُ الْبَلْخِيُّ أَنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَىٰ مِثْلِ مَقْدُورِ الْعَبْدِ. اور ایسا بالکل نہیں جیسا کہ بلخی کا کہنا ہے کہ اللہ بندے کے مقدور کے مثل پر قادر نہیں ہے. اللہ ایسا بالکل نہیں ہے. تب کیا؟ اللہ بندہ کے مقدور کے مثل پر بالکل قادر ہے، اچھی طرح قادر ہے. وَلَا كَمَا يَزْعُمُ عَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ نَفْسِ مَقْدُورِ الْعَبْدِ. عام معتزلہ جیسے ابو علی جبائی، عام معتزلہ مثلا ابو علی جبائی ہیں، ان کے علاوہ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر بالکل نہیں ہے. اے اشاعرہ، تم جو کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. بعین ہی بندے کے مقدور پر اللہ قادر نہیں ہے. یعنی بندہ جس چیز پر قادر ہے اسی چیز پر اللہ قادر نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ اس کے بندہ اس کے بنانے پر قادر ہے تو ٹھیک اسی کے بنانے پر اللہ قادر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو پہلے کیا کہا تھا؟ بندہ کا جو مقدور ہے اس کے مثل پر اللہ قادر نہیں ہے، ورنہ بندے کا اللہ کے موسم بات ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ بندہ جس چیز پر قادر ہے بعینی اسی چیز پر اللہ قادر نہیں ہے. اس کے بنانے پر بندہ قادر ہے تو ٹھیک اس کے بنانے پر اللہ قادر نہیں ہوں گے. یعنی دو مقدور پر مقدور ایک ہو اور دونوں پر اللہ اور بندہ قادر ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو مقدور واحد پر دو قادر کی قدرت ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ مقدور واحد ہے، اس پر دو قادر کی قدرت ہو جائے، اللہ اور بندہ دونوں قادر ہو جائے، اس پر ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے مقدور واحد پر اللہ اور بندہ دونوں قادر ہو جائیں، جو بندہ کا مقدور دینی اللہ کا مقدور بن جائے، تو اس صورت میں مقدور واحد کا دو قدرتوں کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا. مقدور واحد کا
دو قدرتوں کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا، اور مقدور واحد کا دو قدرتوں کے تحت داخل ہونا باطل ہے، محال ہے، غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک مقدور ہے، دو قدرت کے داخل ہو جائے، یعنی دو قادر کی قدرت داخل ہو جائے، یہ محال، یہ باطل، غلط ہے، اور یہ لازم آ رہا ہے۔ اس لیے مقدور واحد پر دو قادر نہیں ہو سکتا، یعنی دو قادر قدرت اس پر نہیں ہو سکتی۔ یہ جواب دیا، یہ جواب ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مقدور واحد کا دو قدرتوں کے تحت داخل ہونا بے شک محال ہے، غلط ہے، باطل ہے، مگر مقدور واحد دو قدرتوں کے تحت اگر داخل ہوں، لیکن داخل ہونے کی جہت اگر الگ الگ ہو تو کوئی محال نہیں ہے، کوئی محال نہیں ہے۔ بس یہ مقدور واحد ہے، اس پر بندہ بھی قادر، اللہ بھی قادر ہے، اس کو بنانے پر بندہ بھی قادر، اللہ بھی قادر ہے، تو مقدور واحد کا دو قدرتوں داخل اگر ہونا لازم آ بھی رہا ہے تو یہ مقدور واحد اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہو رہا ہے خلق کی جہت سے، اور بندہ کی قدرت داخل ہو رہا ہے کسب کی جہت سے، تو مقدور واحد کا دو قدرتوں کے تحت داخل ہونا لازم آ رہا ہے، مگر داخل ہونے کی جہت الگ الگ ہے۔ اللہ کی قدرت کے تحت خلق کی جہت سے، اور بندہ کی قدرت کے تحت کسب کی جہت سے داخل ہو رہا ہے۔ اور جب مقدور واحد کا دو قدرتوں کے تحت داخل ہونا الگ الگ جہتوں سے ہو تو کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی بطلان لازم نہیں آئے۔ ہاں ایک ہی جہت سے ہو تب بطلان لازم آئے، ایک ہی جہت سے ہو تب بطلان یہاں پر لازم آئے۔ دیکھو ولا کما یزعم عامۃ المعتزلہ، اور ایسا بالکل نہیں جیسا کہ عام معتزلہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عین ہی بندہ کے مقدور پر قادر نہیں ہے، بے عین ہی بندہ کے مقدور پر قادر نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے عین ہی بندہ کے مقدور پر قادر کر سکتا ہے، جس چیز پر بندہ قادر ہے کوئی کام اللہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ وہ لہو صفات، یہ متن کی عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مخصوص صفات ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، غیر میں وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ وہ صفات کون ہیں؟ علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، تکوین، کلام، حیات، یہ مخصوص صفات اللہ ہی تعالیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارے تمہارے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ کہو گے کیسی بات کرتے ہیں مولانا، کیا علم میرے اندر نہیں ہے کیا؟ قدرت میرے اندر نہیں ہے کیا؟ حیات میرے اندر نہیں، کیا ہم مرے ہوئے ہیں کیا؟ ارادہ مشیت میرے اندر نہیں ہے کیا ہم مجبور ہیں کیا؟ کیا قدرت میرے اندر نہیں ہے کیا ہم مجبور ہیں کیا عاجز ہیں کیا؟ کلام میرے اندر نہیں کیا ہم گونگا ہیں کیا؟ سمع اور بصر میرے اندر نہیں کیا ہم بہرا اور اندھا ہیں کیا؟ یعنی یہ بات، تو یہ ساری صفات تو میرے اندر، انسان کے اندر ہے، انسان کے بلکہ جانور کے اندر بھی ہے، گھوڑا گدھا بکری کے اندر بھی ہے، تو اللہ کے لیے خاص کیسے ہو گیا؟ خاص اس لیے ہوا کہ یہ صفات اللہ کے اندر ہی پائی جا رہی ہیں، اور یہ صفات مخلوقات کے اندر ہی پائی جا رہی ہیں، مگر اللہ کے اندر پائی جانے والی صفات اور مخلوقات کے اندر پائی جانے والی صفات ہیں لا مناسبت بینہما، یعنی گزرے بات گزری ہے نا، دونوں کو جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے اندر پائی جانے کی صفات قدیم اور ازلی ہیں، اور ہمارے تمہارے پائی جانے کی صفات حادث ہیں، ممکن ہے، آج کا ہے، اور ہمارے تمہاری یہ صفات پائی جاتی ہے تھوڑا سا ہے، سمندر سے ایک قطرے کا سواں حصہ وہ میرے پاس قدرت اور علم ہے، اور وہ میرے پاس حیات، ہماری حیات تو کیا ہے؟ فانی ہے، ختم ہو جائیں گے، کل ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی حیات ازلی اور ابدی ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اس لیے یہ صفات اللہ تعالیٰ جو صفات ثابت ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے صفات نہیں پائے جاتے، سمجھا؟ خاص ہونے کی وجہ وہ لہو صفات لا مدار ہو مجبور جار مجبور خبر مقدم، اور صفات متا مؤخر، خبر مقدم متا مؤخر، اس میں خبریہ ہوا۔ یہ تم جانتے ہو کہ تقدیم ما حق التاخیر و تاخیر ما حق التقدیم یفید الحصر والتخصیص، صفات ان کو پہلے ہونا چاہیے، لہو کو بعد میں ہونا چاہیے، اور الٹا پلٹا کر دینے سے حصر کا معنی پیدا ہو رہا ہے،
کون معنی پیدا ہوا؟ حسر حسر میں پیدا ہوا. اس ترجمہ کیا ہوگا؟ کچھ صفات ہیں جو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. یہاں کبھی کیا کہتا ہے سلمیہ چلتے چلتے کوئی صورتیہ تلبیہ صفات سلمیہ میں چلتے چلتے صورتیہ پھر آ گئے. پھر وہیں آ گئے. وہاں ذیل میں ثابت کیا تھا، یہاں باضابطہ مطلب لاگر کریں. لما ثبت من انه تعالی عالم قادر حی الی غیر ذلک. اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص صفات ثابت ہیں ان کی دلیل پہلی دلیل یہ ہے وہ معلوم ان کل من ذلک يدل على معنى زائد على مفعول واجب وليس الكل الفاظ مترادف. چمڑا کھینچ لیں گے آتا ہے دیر سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات سے اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، متکلم ہے اور مکون ہے، مرید ہے، شائی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. سمیع اور بصیر ہونا قرآن پاک میں آیا ہے، شائی اور مرید ہونا قرآن پاک میں آیا ہے. تو قرآن پاک کی آیات اور روایات سے اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا، قادر ہونا، ہے ہونا، متکلم ہونا، مکون ہونا، شائی ہونا، مرید ہونا، قادر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا وغیرہ یہ ثابت ہے. اور یہ بات بالکل معلوم. تو عرف اور کیا کہتے ہیں شریعت اور عقل سے دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ عالم قادر ہے، متکلم مکون سمیع بصیر ہے. شریعت اور عقل دونوں سے یہ بات ثابت ہے. اور عرف اور لغت دونوں سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ تمام کے تمام صفات کون؟ عالم، قادر، سمیع، بصیر، مرید، شاعر، متکلم، مکون ہے. یہ الفاظ مترادفہ نہیں ہے. یہ سب الفاظ مترادفہ نہیں ہے. یہ الفاظ مترادفہ نہیں ہے. اور ان تمام الفاظ ایک ایسے معنی پیدا کرتے ہیں جو واجب کے مفہوم سے زائد ہو. واجب کا مفہوم کیا ہے؟ واجب کہتے ہیں اس کو جس کے وجود کی جس کا وجود اصلی اور خانہ زاد ہو، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو اور جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہو. واجب کہتے ہیں اس کو جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہو. یہ واجب کا مفہوم ہے. اور عالم کا مفہوم علم، قادر کا مفہوم قدرت، سمیع کا مفہوم سمع، بصیر کا مفہوم بصر، ارادہ مشیت کا مفہوم مرید اور شائی کا مفہوم ارادہ مشیت، مکون کا مفہوم تکوین، ہے کا مفہوم حیات. تو واجب کا مفہوم یہ ہے کیا؟ جس کا عدم محال اور وجود ضروری ہو. اور یہ واجب اور یہ تمام کے تمام الفاظ مترادفہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام کے تمام الفاظ کا واجب کے مفہوم سے ایک زائد معنی ہے. کیا معنی ہے؟ زائد معنی ہے. یہ تمام واجب کے مفہوم سے وہ کون سا زائد معنی برداشت کرتے ہیں؟ عالم علم برداشت کرتا ہے، قادر قدرت برداشت کرتا ہے حیات برداشت کرتا ہے، شائی اور مرید ارادہ مشیت برداشت کرتا ہے، مکون اور متکلم تکوین کلام برداشت کرتا ہے حیات برداشت کرتا ہے. یہ سارے اسماء مشتقہ ماخذ اشتقاق بات کرتا ہے. اور یہ ماخذ اشتقاق واجب کے مفہوم سے الگ ہے. پتہ یہ چلا کہ واجب تعالیٰ سے ہٹ کر کے یہ تمام 8 اسماء مشتقہ جس معنی پر دلالت کرتے ہیں وہ معنی اللہ کے لیے ثابت ہیں. وہ معنی اللہ کے لیے ثابت ہیں. یہ پہلی دلیل ہے. وَلَهُ صِفَاتٌ، اور اللہ تعالیٰ کے چند صفات مخصوص ہیں، کیونکہ حدیث قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم قادر ہے وغیرہ ہیں. اور یہ بات بھی عرف و لغت سے معلوم ہے کہ ان میں سے ہر ایک عالم قادر ہے، سمیع بصیر مرید شاعر متکلم مکون میں سے ہر ایک ایسے معنی برداشت کرتا ہے جو واجب کے مفہوم سے زائد ہے. کون معنی برداشت کرتا ہے؟ عالم علم پر، قادر قدرت پر، سمیع سمع پر، بصیر بصر پر، مرید شاعر ارادہ مشیت پر، حیات پر، مکون تکوین پر، متکلم کلام پر بات کرتا ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسے معنی برداشت کرتا ہے جو واجب کے مفہوم سے زائد ہے. اور یہ تمام کے تمام الفاظ مترادفہ نہیں ہیں. کون؟ وہ 8 صفات 8
اور الواجب یہ مترادف نہیں ہے، بلکہ ان کا مفہوم الگ الگ ہے۔ جب مفہوم الگ ہے تو پتہ سے کہ وہ آٹھوں کے آٹھوں واجب کے مفہوم سے ایک زائد معنی مراد کرتا ہے، اور وہ جس زائد معنی مراد کرتا ہے وہی زائد معنی اللہ کی مثال ہے، یعنی علم قدرت سماوات وغیرہ ساتھ۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل بہت آسان ہے، پہلے پڑھ چکے ہو، آ چکا اس سے پہلے، اب کئی بار 2 بار آ چکا ہے، تیسری بار پھر آئی ہے۔ کیا ہم اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے، تو بغیر علم کے یہ عالم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ قاری ہے تو بغیر قرات قرآن کے یہ قاری ہو سکتا ہے؟ یہ طبیب ہے تو بغیر طبابت کے یہ طبیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی ذات پر اس میں مشتق کا اطلاق اور حمل اور صادقانہ ماخذ اشتقاق اس کے لیے ثابت ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا نہیں ہوا؟ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا، قادر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، مرید ہونا، شائی ہونا، متکلم ہونا، مکبر ہونا ہے ہونا جب ثابت ہے قرآن و حدیث سے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم ان اسماء مشتقہ کا اطلاق کر رہے ہیں، کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر ان اسماء مشتقہ کا ہم حمل کر رہے ہیں، جیسے اس اسم ذات پر عالم کا اور حافظ قرآن کا حمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ان اسماء مشتقہ کا اطلاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان اسماء مشتقہ کا حمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان اسماء مشتقہ کو ہم صادق مان رہے ہیں، صدق کر رہے ہیں۔ اور ابھی بات ہو چکی ہے کہ اسماء مشتقہ کا اطلاق اور صدق اور حمل کسی اسم ذات پر ماخذ اشتقاق کے ثابت ہوئے بغیر ان کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ پر ان اسماء مشتقہ کا حمل کر رہے ہیں، صادق کر رہے ہیں، صدق کر رہے ہیں، اطلاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے علم، قدرت، سماع، بصر، ارادہ، مشیت، تقدیر، کلام جو ان اسماء مشتقہ کے ماخذ اشتقاق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوئے بغیر اللہ عالم، قادر، سمیع، بصیر، مرید، شاہد نہیں ہو سکتا۔ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم، قدرت، سماع، بصر، ارادہ، مشیت، تقدیر، کلام، حیات وغیرہ ثابت ہے نا؟ کوئی بات نہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس مشتق کا کسی چیز پر صادق آنا تقاضا کرتا ہے اس کے لیے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا۔ یہ 2 دلیل ہوئی نا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس مشتق کا کسی چیز پر صادق آنا اس کے لیے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم، قدرت، حیات وغیرہ ثابت ہے۔ فثبتت له صفۃ العلم والقوت والحیات وغیرہ ذالک۔ یہ 2 دلیل پیش کی، ان دونوں دلیلوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے علم، قدرت، حیات، سماع، بصر، ارادہ، مشیت، تکوین، کلام، حیات یہ سب صفات ثابت ہو گئی۔ بس